أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کیا کرو۔ عرفات اس میدان کا نام ہے جس میں 9 ذی الحجہ کو حاجی زوال شمس سے سورج کے زوال سے لے کے غروب شمس تک میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اور اس وقوف کو حج کا سب سے اہم رکن بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے ہے جو اللہ کے گھر میں پہنچے، وہاں جا کے اللہ کے گھر کے دیدار کے ساتھ ساتھ حج کے باقاعدہ طور پہ مناسک کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو غیر حاجی ہیں، وہ جو حج کی فضیلت کو نہیں پا سکے، میرے رب نے انہیں محروم نہیں رکھا ہے۔ گو کہ دل میں تڑپ تو ہر کسی کے ہوتی ہے، اللہ نے اس تڑپ کی لاج رکھی ہے۔ اللہ نے فضیلت ہر کسی کے مقدر میں دینے کے لیے اللہ نے اول تو ان ایام کو سمیت قربانی اور یکم ذی الحجہ سے لے کے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بہت ہی افضل بنایا ہے۔ ایون ان میں کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل، یعنی وہ جو اللہ کے راہ میں قتال کریں ان سے بھی زیادہ افضل ان میں کیا گیا عمل ہے۔ ان دنوں کا بھی سردار دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ان کے لیے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک گزرے ہوئے سال اور وہ سال جس میں وہ گزر رہے ہیں یعنی آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی چند گھنٹے کا ایک روزہ اخلاص سے، خلوص نیت سے رکھا گیا، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا ہم ایسا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ کریں تھوڑا عمل، لیکن وہ تھوڑا سا عمل ہمیں بہت زیادہ اجر دے سکے؟ تو یہ وہ تھوڑا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دیتے ہیں۔ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، یعنی اللہ نے محرومی سے ہمکنار نہیں کیا ہے، وہ جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں۔ باقی یہ دن اپنی فضیلت کے ساتھ ساتھ رب کو منانے کا دن ہے، دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے کئی ثبوت ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جتنی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنی گردنوں کو پورے سال میں کسی دن بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے بہت لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں معاف کرتا ہے، معافی دیتا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام کہتے ہیں، ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ پورے سال کی دعائیں یوم عرفہ کے دن کے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اس دن اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے، اس دن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو وہ پورے سال کی دعائیں اس دن کے لیے سنبھالتے تھے اور پھر اس دن دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرما لیتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس دن کا روزہ بھی رکھیں گے، باقی ایام کا بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایام کی فضیلت کو ہم پہلے جان چکے ہیں، ہم نے ان میں کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ کرنے سے زیادہ افضل چھوڑنا ہے، کیونکہ حرام کا وجود میں آنا، انسان کی زندگی میں ہونا، اسے کئی نیکیوں سے، کئی اچھائیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے حرام پہلے چھوڑنا ہے، نیکی بعد میں کرنی ہے۔ تو چھوڑنے کے لیے ایک تو ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دوسرا اللہ سے دعا مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ دعا میں سب سے زیادہ جو اللہ سے مانگنا ہے وہ ہے جہنم سے آزادی، وہ ہے معافی، وہ ہے اپنی ہدایت۔
اللہ سے کہیں ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور معاف کر کے مجھے ہدایت دے دے، میرے پہ رحم کر دے، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو نہیں دیکھتا ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں؟ اپنی زبان میں اللہ سے کہیں، اللہ میری ساری زندگی کے گناہ، ایون ہمارے سارے گناہ مل کے بھی تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اپنی گو کہ ہمارے دل میں اپنی کروڑوں حاجات ہوں گی جو دنیاوی ہوں گی، ہم نے اللہ سے مانگنی ہوں گی۔ اللہ کہتا ہے جب تم معافی مانگ لیتے ہو نا، میں معاف کر دیتا ہوں، تو پھر سمجھو کہ سارا کچھ ہی مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب اللہ معاف کر دیتا ہے نا تو پھر سارا کچھ نواز دیتا ہے، پھر تمہیں زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے اگلے دن تک اللہ سے بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں تو وہ اس کی نسبت اگر صرف معافی مانگ لیں اور اللہ معاف کر دیں تو وہ اتنی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ پڑھو، اللہ سے کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، بخشش کے لیے تیرے پاس لوٹ آئی ہوں، تیرے در پہ آ گئی ہوں، تیرے سوا کوئی ہے بھی نہیں ہے، میں جہاں جاؤں مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کہتا ہے جب میں معاف کر دیتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی موسلا دھار بارشیں برسا دیتا ہوں۔ بارش کا مطلب رحمت کی بارش ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر مسلسل بارش کرتا ہوں اپنی رحمت کی، رحمت سے نواز دیتا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا چھتیں پھاڑ کے رزق ملتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹے دیتا ہوں۔ بیٹے خواہش ہے نا انسان کی، مال خواہش ہے انسان کی، مطلب یہ کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے پھر اللہ کہتا ہے میں خواہشیں بھی پوری کر دیتا ہوں، تمہاری جو خواہش ہے تمہیں بن مانگے ہی دے دیتا ہوں۔ مال کی ضرورت ہے تمہیں، بیٹوں کی ضرورت ہے، بیٹے ہیں نا خواہش ہے ہماری۔ گو کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن ایک سے دوسری آنے پہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ بیٹے ساتھ بھی آ جائیں تو کبھی کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا تو پھر بیٹے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے رزق کی فراوانی نعمت اتنی کر دوں گا کہ تمہاری دنیا و آخرت جنت بنا دوں گا، نہریں بہا دوں گا، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ تو اس دن ڈٹ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ معاف کر دیا تو پھر دنیاوی حاجتیں اپنے آپ پوری ہوتی جائیں گی، ہمیں کسی حاجت کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ دعا مانگنے کا اگر ٹائم کم ملتا ہے، مصلی بچھا کے، ہاتھ اٹھا کے، گڑ گڑا کے، رو کے اللہ کے سامنے اگر ٹائم کم ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اور اللہ سے مسلسل دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے جہنم کی آزادی مانگ لیں۔ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، گویا ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جہنمی اعمال سے آزادی مل جائے گی۔ جہنم سے آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جہنم والے اعمال سے دور کر دے گا، خوف سے۔ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہہ گیا نا، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اللہ کی سزا اور عذاب کے خوف سے، وہ اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لیجئے، اللہ سے کہیے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی لے کے رہیں گے۔ تو معافی مل گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، تو اگلی زندگی پاک ہو جائے گی، اور اسی پاکیزگی کے ساتھ ہم انشاءاللہ جنت میں داخلے والے عمل بکثرت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔